محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت طیبہ کا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر جو آپ نے ہمارے ساتھ شروع کیا تھا، چلتے چلتے اب یہ سفر پہنچا ہے ایک ایسے خوبصورت مقام سیرت پر کہ جسے جب پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اس غار شریف کے اوپر گئے ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہے، دل کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹھنڈک، حضور کی رحمت کی ٹھنڈک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا لمس آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مقام سیرت جبل النور غار حرا پر ہم حاضر ہیں، اور یہ وہ غار ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کی لذت کو محسوس کیا، حضور کی آہوزاری کو محسوس کیا، اور اسی غار نے جناب جبریل امین علیہ السلام کا دیدار بھی کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان امت پر کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کا وہ نور جو اس غار میں اترا تھا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں حفاظ کے سینے میں قرآن مجید کی روشن آیات کی صورت میں چمک رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا، سیرت رسول کا، محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر یہاں تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اب غار کی زیارت کریں گے انشاءاللہ بفضلہ تعالی، پھر یہاں سے یہ سیرت طیبہ کا سفر آگے شروع ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، جتنی بھی مشکل انسان پہ آئے انسان کو صبر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اس کے راستے کو، اس کے پیغام کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہی تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ آج کے گئے گزرے دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات استودہ صفات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ اسی غار میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام رہا، کئی مہینے قیام رہا۔ انہی راستوں پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر آتے، حضور کی خدمت کرتے، سرکار کھانا لیتے، ملاقات کرتے اور واپس غار میں چلے جاتے۔ اس غار کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وصحبہ وسلم۔ محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر انشاءاللہ آپ کے دلوں میں نور کی ایسی شمع جگائے گا کہ آپ خود کو حضور کے قریب محسوس کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں انشاءاللہ مثل نور چمکے گی۔ محمد النبی والرحمہ، محمد النبی والرحمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 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 محمد النبی والرحمہ۔ محمد
رات کی خاموشی میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلی ہوئی سیاہی میں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بیدار رہتے ہیں، اپنے رب کی تلاش میں، اس کی معرفت میں اور اس کی محبت میں۔ یہ وہی راتوں میں سے ایک رات تھی، پوری کائنات جیسے سانس رو کے کھڑی تھی۔ آسمان انتظار میں تھا، زمین انتظار کر رہی تھی، فرشتے قطار میں کھڑے تھے کہ آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ دروازہ کھلنے والا ہے جس کے کھلتے ہی انسانیت کا مقدر بدل جائے گا۔ یہ صرف ایک رات نہیں تھی، یہ ہزاروں سال کی دعاؤں کی قبولیت تھی، ابراہیم کی فریاد، عیسیٰ کی بشارت اور دنیا کے ہر مظلوم کی امید آج پوری ہونے والی تھی۔ رمضان المبارک کی ایک مبارک رات تھی، وہ رات جس کے بارے میں قرآن نے خود گواہی دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق، امانت، نور اور طہارت کی مجسم صورت اپنے رب کی نشانیوں میں غور کر رہے تھے۔ اچانک ایک نورانی وجود غار میں نمودار ہوا، زمین تھم گئی، فضا رک گئی اور اللہ کی پہلی صدا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلوہ گر ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جہالت کے اندھیرے چیر دیے گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود لرز اٹھا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ جلال ربانی کی پہلی لہر تھی جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سے نکلے تو دیکھا جبریل امی اپنی پوری تخلیقی عظمت کے ساتھ آسمان کے کناروں پر چھائے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ افق سے افق تک صرف نور ہی نور اور ہر سمت صرف ایک صدا، یا محمد انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دل کو لرزا دیا اور روح کو ہمیشہ کے لیے اللہ سے جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے گھر آئے، جسم کانپ رہا تھا، دل لرز رہا تھا اور زباں پر تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے چادر لپیٹ دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دیا اور پوری توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی۔ پھر وہ الفاظ کہے جو آج بھی محبت میں ڈبو دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ یہ صرف تسبیح نہیں تھی، یہ نبوت کی پہلی تصدیق تھی، اور وہ بھی ایک عظیم بیوی کے دل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لمحے فاطمہ کی گود والی ماں، مومنوں کی ماں، اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کی پہلی امارت رکھ دی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سنتے ہی کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر آتا تھا۔ پھر آہ بھری اور فرمایا، کاش میں زندہ رہوں جس دن تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی حق لے کر آتا ہے دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ یوں نبوت کا سفر آزمائشوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پہلی وحی کے بعد آسمان خاموش ہو گیا۔ یہ وقفہ 6 ماہ سے 2 سال اور بعض کے نزدیک 3 سال کا تھا۔ کفار نے تانے دینے شروع کر دیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑوں کی گھاٹیوں میں نکل جاتے، رب کی تلاش میں، وحی کی تڑپ میں، ایک آواز کی امید میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جس میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو رب مضبوط کر رہا تھا آنے والے بھاری مشن کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے صحیفے دیگر انبیاء پر یکبارگی میں نازل کیے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب لا ریب 23 سال میں نازل ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن ہے، اور قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ یہ کتاب نبوت کے ہر قدم کے ساتھ اترتی رہی، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، حکم آتا گیا۔ ایک دن اچانک آسمان لرز اٹھا، جبرائیل علیہ السلام پھر جلوہ گر ہوئے، اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب اٹھو اور دنیا کو خبردار کرو۔ یہ اعلان دعوت حق کے مشن کا آغاز تھا۔ جب کفار نے تانے دیے کہ نعوذ باللہ رب نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، تو دار خدیجہ میں وحی اتری، ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ پھر وہ پیاری آیت ووجدک عائلا فاغنی، مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ سے نکاح کے بعد ملنے والی فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورہ پوری کی پوری محبت کا خط تھا جو آسمان سے قلب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ نور پھیلنے لگا اور وہ مقدس قافلہ بنا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن، سعد اور طلحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ وہ ستارے تھے جو رات سے پہلے ہی چمک اٹھے۔ پھر رب نے حکم دیا، اپنی قوم، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو حق کا پیغام سناؤ۔ یہ دعوت اب ذاتی دائرے سے نکل کر قوم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر قریش کو جمع کیا، وہ پہاڑ جس پر کھڑے ہو کر مکہ کے سردار بھی لرز جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے کہا، ہاں آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ ابو لہب چیخ اٹھا، اے محمد، کیا تم نے اسی لیے ہمیں بلایا تھا؟ تو آسمان سے غضب نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ نے ایک کافر کا نام لے کر اس کی مذمت اتاری۔ اب مکہ کی فضا بدلنے لگی، کفار نے مذاق اڑایا، گالیاں دی، راستے میں کانٹے بچھائے، مسلمانوں پر ظلم کیے، اہل بیت تک کو تکلیف دی۔ یہ وہ دور تھا جس نے اسلام کو فولاد بنایا اور مومنین کو پہاڑوں کی طرح مضبوط۔ یہ آزمائشیں نبوت کے سفر کی پہلی سیڑھی تھیں، اور آگے اس سے بھی کڑا دور آنے والا تھا۔ اگلی قسط میں ہم ان دل ہلا دینے والی آزمائشوں کا ذکر کریں گے جن سے گزر کر اسلام کا قافلہ مضبوط ہوا اور نور کا سورج پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ یہ تھی وہ روشنی جو اقرا سے شروع ہوئی، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتری، اور پھر قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے چراغ بن کر روشن ہو گئی۔
عليه وآله وسلم محمد یا رسول اللہ محمد یا رسول اللہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم